بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ قسط نمبر 22 رتن کماری رضیہ اور راجیہ پال۔ قنوج پر غزنی کی فوج کا قبضہ تھا اور وہاں سالار ابو القدر سلجوقی قلعے دار تھا۔ مہاراجہ راجیہ پال جو محاصرے سے پہلے ہی فرار ہو گیا تھا، بھیس بدل کر قنوج کے قلعے میں گیا تھا اور ابو القدر سلجوقی سے درخواست کی تھی کہ وہ شکست تسلیم کر چکا ہے اور اس کے عوض اسے ایک مقام میں جس کا نام باری تھا راجدھانی قائم کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ ابو القدر سلجوقی نے اسے اجازت دے دی تھی، لیکن یہ بھی کہا تھا کہ معاہدے کی شرائط سلطان محمود غزنوی طے کریں گے۔ اسی روز ایک قاصد کو غزنی روانہ کر دیا گیا۔ سلطان محمود نے شرائط مقرر کر دی تھیں جو راجیہ پال نے قبول کر لی تھیں۔ ان میں اہم یہ تھی کہ راجیہ پال کسی بھی حالت میں غزنی کی فوج کے خلاف نہیں لڑے گا۔ اس کی نئی راجدھانی میں اپنی فوج کے کچھ کمانڈر اور ان کا عملہ رہے گا جو نئی ریاست کی فوج اور دیگر شعبوں پر نظر رکھے گا۔ راجیہ پال پر کسی نے حملہ کیا تو غزنی کی فوج اس کی مدد کو پہنچے گی۔ سلطان محمود نے اس کی فوج کی حد مقرر کر دی تھی اور اس کی ریاست باری کا دفاع اپنے ذمے لے لیا تھا۔ چونکہ مہاراجہ راجیہ پال نے خود کہہ دیا تھا کہ اس نے تمام تر خزانہ قنوج سے نکال کر کہیں چھپا لیا تھا، اس لیے سلطان محمود نے اس سے تاوان وصول کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ اس کے علاوہ اسے باج گزار بھی بنا لیا گیا۔ سلطان محمود نے غزنی سے ابو القدر سلجوقی کو یہ بھی حکم دیا کہ راجیہ پال پر نظر رکھی جائے اور اس کے متعلق اطلاعات غزنی بھیجی جاتی رہیں۔ ان احکام سے پتہ چلتا ہے کہ سلطان محمود کو مہاراجہ قنوج کے ساتھ گہری دلچسپی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ مہاراجہ قنوج کو مفلوج کیے رکھنا چاہتا تھا۔ مہاراجہ راجیہ پال نے غزنی کے ساتھ تو دوستی کر لی، مگر سارا ہندوستان اس کا دشمن ہو گیا۔ 3 بڑے ہی طاقتور مہاراجے اس کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ان میں ایک کلنجر کا مہاراجہ گنڈا تھا جسے بعض مورخوں نے نندا رائے بھی لکھا ہے، دوسرا گوالیار کا مہاراجہ ارجن تھا اور تیسرا لاہور کا مہاراجہ ترلوچن پال تھا جو سلطان محمود کے سامنے نہیں آتا تھا کیونکہ وہ سلطان کا باج گزار تھا، لیکن اس نے اپنی فوج قنوج سے دور گھنے جنگلوں میں رکھی ہوئی تھی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ ترلوچن پال نہیں تھا بلکہ اس کا بڑا بھائی بھیم پال نڈر تھا، لیکن زیادہ تر نے اسے ترلوچن پال ہی کہا ہے۔ وہ دوسرے مہاراجوں کے لیے ایک دھوکہ بنا ہوا تھا، انہیں کہتا تھا کہ وہ ضرورت کے وقت اپنی فوج سامنے لائے گا۔ یہ تینوں مہاراجے اس کوشش میں تھے کہ راجیہ پال سلطان محمود کی اطاعت ترک کر دے اور ان کے ساتھ مل جائے، مگر راجیہ پال ان سب سے قطع تعلق کیے رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ غزنی کے فوجی حاکم اس کے ساتھ تھے جو اس پر نظر رکھتے تھے۔ ان میں ایک کمانڈر ذوالقرنین تھا جسے ہندوستان کی جنگوں کا تجربہ سب سے زیادہ تھا اور وہ بھیرا اور ملتان میں بہت عرصہ رہا تھا۔ اس عرصے میں اس نے اس وقت کی ہندوستانی زبان سیکھ لی تھی اور وہ ہندوؤں کو بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا، اس لیے اسے باری میں مہاراجہ راجیہ پال کا مشیر بنایا گیا تھا۔ وہ دراز قد اور خوبرو جوان تھا، ہسمکھ اور ملنسار، وہ ہندوؤں میں بھی ہر دل عزیز تھا۔ ذوالقرنین نے ایک ہندو لڑکی رتن کماری کے ساتھ شادی کر لی تھی جو رتن کماری نہیں رہی تھی بلکہ رضیہ بن گئی تھی۔ یہ لڑکی اسے متھرا میں ملی تھی، لیکن یہ ملاقات بڑے ہی خوفناک حالات میں ہوئی تھی۔ فضا میں خون کی بو رچی ہوئی تھی اور ارد گرد لاشیں گل سڑ رہی تھیں۔ غزنی کی فوج نے جب متھرا پر حملہ کیا تھا تو شہر سے باہر ایک خونریز معرکہ ہوا تھا۔ 1-2 روز پہلے طوفان باد و باران نے تباہی مچائی تھی۔ ہندوستان کے کونے کونے سے ہندو متھرا کی پوجا کے لیے آئے تھے، بعض لوگ اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ لائے تھے۔ متھرا کی فوج نے جلدی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ شام کا وقت تھا۔ ذوالقرنین اپنے 2 سواروں کے ساتھ متھرا کے ارد گرد گشت کر رہا تھا۔ ماحول بھیانک تھا۔
طوفان سے درختوں کے ٹہن ٹوٹ کر گرے ہوئے تھے، باہر سے آئے ہوئے ہندوؤں کے خیمے اکھڑے ہوئے پڑے تھے، اور لاشیں بھی تھیں۔ لڑائی میں زارعین کی کچھ تعداد ماری بھی گئی تھی۔ ذوالقرنین کو شام کے گہرے دھندلکے میں کسی کے بھاگتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا۔ بھاگتے قدم رک گئے اور اسے رونے اور سسکنے کی آوازیں سنائی دیں۔ ذوالقرنین نے گھوڑے سے اتر کر دیکھا، اسے ایک درخت کے گرے ہوئے ٹہن کی شاخوں میں ایک عورت یا بچی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ ذوالقرنین نے شاخوں میں سے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا تو وہ اور زیادہ رونے لگی۔ اس کے رونے میں دہشت زدگی نمایاں تھی۔ اس کا قد پرکشش اور لمبا تھا۔ قریب ہو کے دیکھا، وہ جوان لڑکی تھی۔ مجھے قتل کر دو، وہ کانپتی ہوئی آواز میں فریادیں کرنے لگی۔ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے جان سے مار دو، اپنے ساتھ نہ لے جاؤ۔ ہم یہاں عورتوں کو قتل کرنے نہیں آئے لڑکی، ذوالقرنین نے کہا۔ ہم عورتوں کی جان اور عزت کے محافظ ہیں۔ تم کہاں جانا چاہتی ہو، ہم تمہیں وہاں پہنچا دیں گے۔ میں مرنا چاہتی ہوں، لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے میرے ماں باپ کے پاس پہنچا دو۔ کیا وہ مر گئے ہیں؟ ہاں، وہ مر گئے ہیں، لڑکی نے کہا۔ میں جہاں سے اٹھ کر دوڑی تھی وہاں ان کی لاشیں پڑی ہیں۔ میرا ایک جوان بھائی بھی مارا گیا ہے۔ یہ لڑکی اپنے والدین اور بھائی کے ساتھ بڑی دور سے آئی تھی۔ پہلے طوفان باد و باران نے انہیں تباہ کیا، پھر وہ دونوں فوجوں کی لڑائی میں کچلے گئے۔ لڑکی کہیں چھپ گئی تھی، اس لیے بچ گئی۔ اب اپنے آپ کو غزنی کے فوجیوں کے قبضے میں دیکھ کر اس کی رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ ذوالقرنین اسے اس حالت میں اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، مگر لڑکی اس کے قدموں میں گر پڑی اور فریادیں کرنے لگی۔ میں کنواری ہوں، کسی غیر مرد کے ساتھ جانے سے پہلے مر جانا چاہتی ہوں۔ ذوالقرنین کو اسے اپنے ساتھ لے جانے میں بڑی سخت مشکل پیش آئی۔ وہ چلتی نہیں تھی، اسے گھسیٹنا بھی پڑا اور اٹھانا بھی پڑا۔ ذوالقرنین اسے بار بار کہتا تھا کہ ہمارے لیے یہ گناہ ہے کہ ایک نوجوان اور بے آسرا لڑکی کو اس خوفناک ماحول میں اکیلا چھوڑ جائیں۔ وہ لڑکی کو ساتھ لے کر اپنے اعلیٰ کمانڈر کے پاس چلا گیا۔ وہ وقت لڑکیوں اور بچوں کو سنبھالنے کا نہیں تھا۔ اسے کہا گیا کہ اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو، کسی ہندو کے حوالے کرنا چاہو تو کر دو، لیکن یہ دیکھ لینا کہ تمہارے فرائض کے راستے میں نہ آئے۔ یہ ہندو لڑکی ذوالقرنین کے فرائض کے راستے میں تو نہ آئی، اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے آ گئی۔ وہ چونکہ کمانڈر تھا اس لیے اس کا خیمہ الگ تھا۔ لڑکی تمام رات اس کے خیمے میں رہی، کانپتی اور روتی رہی۔ ذوالقرنین کی منت سماجت کرتی رہی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ذوالقرنین میں کوئی تبدیلی نہ دیکھی، نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی۔ اس کی رات ویسے ہی گزر گئی جیسے وہ باپ اور بھائی کے قریب سویا کرتی تھی۔ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگی؟ لڑکی نے ذوالقرنین سے پوچھا۔ اگر تم مجھے اچھی نہ لگتی تو تمہارا خطرہ پورا ہو جاتا، جس کے ڈر سے تم میرے ساتھ نہیں آ رہی تھی، ذوالقرنین نے کہا۔ تم نے کہا تھا کہ تم کنواری ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں تمہیں پاک لڑکی سمجھتا ہوں اور پاک رکھوں گا۔ اب کہو کہاں جانا چاہتی ہو، دل سے سب خوف اتار دو۔ لڑکی اسے کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ ذوالقرنین نے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے اور کہا، ہمارے مذہب میں کسی انسان کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کو اپنے آگے سجدہ کرنے پر مجبور کرے۔ مجھے گنہگار نہ کرو، کہو کہاں جانا ہے۔ لڑکی نے آہ بھری اور کہا، لڑکی کو ماں باپ کا گھر چھوڑ کر کہیں نہ کہیں تو جانا ہی ہوتا ہے۔ میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب تم بتاؤ کہ کہاں جاؤں۔ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا، ذوالقرنین نے کہا۔ تم تھوڑے ہی دنوں بعد محسوس کرو گی کہ تم نے اچھا کیا ہے کہ اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے۔ لڑکی خاموش ہو گئی، پھر گہری سوچ میں کھو گئی۔ ذوالقرنین اسے بتانا ہی چاہتا تھا کہ وہ اس کے دل میں اتر گئی ہے۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا تھا
کہ اس لڑکی کو وہ اپنی بیوی بنا لے، ورنہ یہ اس کے فرائض کے راستے میں حائل ہو جائے گی۔ غزنی کا یہ کمانڈر کچھ دیر کے لیے تو اپنے فرائض کو بھول گیا تھا۔ میں تم پر کوئی شرط عائد نہیں کر رہا، ذوالقرنین نے کہا، اور میں تمہیں مجبور سمجھ کر تم پر اپنا فیصلہ نہیں ٹھوس رہا۔ اگر جانا چاہو تو بتا دو۔ مجھے ہری کرشن کے قدموں میں بٹھا دو، لڑکی نے کہا، میں ساری عمر مندر میں گزار دوں گی۔ ذوالقرنین کا خون ابل پڑا، اس کی آواز میں غصے کی جھلک آ گئی۔ اپنے آپ کو دھوکے نہ دو لڑکی، پتھر کے ہری کرشن کے سائے میں تم پنڈتوں کی داشتہ بنی رہو گی اور تمہاری ساری عمر اسی طرح گزرے گی۔ تم کمسین و نادان ہو، اسی لیے مجھے تم سے ہمدردی ہے، ورنہ تم کیا ہو؟ ایک لڑکی ہو۔ ایک لڑکی سارا ہندوستان نہیں ہو سکتی۔ میں اتنی دور سے صرف ایک خوبصورت لڑکی کی خاطر نہیں آیا، میں ان بتوں کو توڑنے آیا ہوں۔ باہر نکل کر اپنے خداؤں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھو، انہیں انسان پاؤں تلے مسل رہے ہیں۔ لیکن لڑکی مذہب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ مذہبی جنون ہی تھا کہ ماں باپ اسے اتنی دور سے متھرا لائے تھے۔ وہ مذہب کی تبدیلی سے جیسے کانپنے لگی تھی۔ ذوالقرنین نے اسے دوسری صورت یہ بتائی کہ وہ جہاں جانا چاہے اسے وہاں تک پہنچا دیا جائے گا، لیکن مندر میں نہیں جانے دے گا۔ لڑکی پر طوفان، لڑائی، خون اور لاشوں کی اور اپنے ماں باپ کی موت کی اتنی دہشت طاری تھی کہ وہ ذوالقرنین کے خیمے سے باہر نکلنے سے بھی گھبرا رہی تھی اور اسی شخص کو اپنا پاسبان سمجھنے لگی تھی۔ وہ 3-4 دن خیمے سے نہ نکلی اور کوئی فیصلہ بھی نہ کر سکی۔ ذوالقرنین کو متھرا سے آگے جانے کا حکم مل گیا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ وہ اکیلی رہ گئی ہے تو اس نے ذوالقرنین سے بے تاب ہو کر کہا کہ وہ جہاں جا رہا ہے اسے اپنے ساتھ لیتا چلے۔ ان 3-4 دنوں میں لڑکی نے دیکھ لیا تھا کہ یہ گھٹا ہوا دراز قد جوان بہت نیک آدمی ہے یا پتھر ہے۔ وہ جو کچھ بھی تھا اس کنواری لڑکی کے لیے فرشتہ تھا۔ اسی روز لڑکی کو فوج کے امام کے پاس لے جا کر مسلمان کر لیا گیا۔ وہ رتن کماری سے رضیہ بن گئی اور سالار کی اجازت سے ذوالقرنین اور رضیہ کی شادی ہو گئی۔ غزنی کی فوج کے چند اور حاکموں کی بیویاں بھی تھیں۔ رضیہ کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ ان عورتوں سے ذوالقرنین کو پتہ چلا کہ رضیہ اسے فی الواقع فرشتہ سمجھتی ہے، مگر اسے یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اسلام کے فرائض اور عبادت وغیرہ کو سمجھنے میں ہچکچاہٹ یا دشواری محسوس کرتی ہے، یا اس نے اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا۔ 1 سال گزر گیا تھا۔ ذوالقرنین اب باری میں مہاراجہ راجیاپال کے ساتھ تھا۔ راجیاپال تو جیسے مر ہی گیا تھا، وہ اب جنگجو نہیں صرف مہاراجہ رہ گیا تھا۔ اس کے پاس خزانے کی کمی نہیں تھی، وہ مہاراجوں کی شان و شوکت سے رہتا تھا۔ ناچنے اور گانے والیاں بھی موجود تھیں۔ اس نے نئے سرے سے حرم بھی بنا لیا تھا۔ وہ غزنی کے فوجی افسروں کو جو باری میں رہتے تھے راگ رنگ کی محفلوں میں مدعو کیا کرتا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ باری میں مندر بھی تھا، پنڈت اور رشی بھی آ گئے تھے۔ سلطان محمود کے حکم کے مطابق وہ راجیاپال کے مذہب میں دخل نہیں دیا کرتے تھے۔ سلطان نے حکم بھیجا تھا کہ اسلام کی تبلیغ کی جائے اور ان کے سامنے اسلامی کردار کا نمونہ پیش کیا جائے۔ یہ کام فوجی کر رہے تھے۔ 2-4 دنوں بعد 1-2 ہندو اسلام قبول کر لیتے تھے۔ ذوالقرنین نے رضیہ سے بھی کہہ رکھا تھا کہ وہ ہندو عورتوں کو بتاتی رہا کرے کہ مسلمانوں کا کردار کس قدر بلند ہے، اور یہ بھی کہ اسلام کے احکام ہی ایسے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنا کردار پاک اور بلند رکھنا پڑتا ہے۔ رضیہ اسی کردار کی پرستار تھی۔ اس نے مسلمان مرد کا کردار اپنی آنکھوں دیکھا تھا۔ وہ ہندو عورتوں کے ساتھ اسی کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ غزنی میں سلطان محمود غزنوی سلطنت کے الجھے ہوئے امور سلجھانے میں مصروف تھا اور ان مسلمانوں کو اپنے محاذ پر لانے کی کوشش کرتا رہتا تھا جو اس کے دشمن بنے ہوئے تھے، مگر اس کے کان ہندوستان کی طرف لگے رہتے تھے۔ وہ تھوڑی سی فوج کو ہندوستان کے دل میں بٹھا آیا تھا۔ متھرا ہندو مت کا دل تھا۔ اسلام کا خنجر اس دل میں اترا ہوا تھا۔ کبھی ہو نہیں سکتا تھا کہ ہندو راجے مہاراجے
خاموش بیٹھے رہتے۔ سلطان محمود کو یہ بھی احساس تھا کہ ہندو لڑنے والی قوم ہے، ڈرنے والی نہیں۔ اس نے دیکھا تھا کہ ہندو کس طرح جانیں قربان کرتے ہیں۔ ان میں خرابی یہ تھی کہ ان کے سالاروں کو لڑانے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ وہ ٹوٹ پڑنے اور کٹ مرنے کو لڑائی کہتے تھے۔ اس کے مقابلے میں سلطان محمود کا شمار تاریخ کے مانے ہوئے ذہین جرنیلوں میں ہوتا ہے۔ اس کی جنگی چالیں ایسی تھیں جو دشمن کو جال میں پھانس لیتی تھیں۔ دشمن کے پاس 2 ہی چالیں رہ جاتی تھیں، وہ ہتھیار ڈال دے، بھاگ اٹھے، یا دیواروں سے ٹکرانے کے انداز سے لڑے اور ختم ہو جائے۔ مذہب کے معاملے میں ہندو مسلمانوں سے کم نہیں تھے۔ ہندوؤں پر تو مذہب کا جنون طاری تھا۔ وہ مذہب کے نام پر لڑتے اور بے جگری سے لڑتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ حق اور باطل کو نہیں سمجھتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ٹکر حق سے ہے اور وہ سچے خدا کے نام لیواؤں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ انہیں کوئی بتاتا نہیں تھا کہ حق پرستوں کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ یہ حق پرستی کا ہی کرشمہ تھا کہ خدا نے سلطان محمود کو وہ عسکری فہم و فراست، جرأت اور شجاعت عطا کی تھی جس کے آگے پہاڑوں کے سینے بھی چاک ہوتے جاتے تھے۔ سلطان محمود کہا کرتا تھا کہ سانپ کو آخرکار انسان کے ہاتھوں مرنا ہی ہوتا ہے، لیکن انسان چوکنا رہتا ہے کہ سانپ بے خبری میں ڈس نہ لے۔ وہ ہندوؤں کو سانپ اور بچھو کہا کرتا تھا جن کی فطرت صرف ڈنک مارنا تھا۔ میں ہندوؤں سے غافل نہیں ہو سکتا۔ اب بھی وہ اپنے سالاروں اور مشیروں وغیرہ سے کہہ رہا تھا، ان کے سر ابھی کچلے نہیں گئے، میں ان کے ہتھیار ڈالنے سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ سانپ بل میں چلا جائے یا اسے ٹوکرے میں بند کر دوں تو اس کی فطرت بدل نہیں جاتی، اس کا زہر ختم نہیں ہو جاتا۔ موقع ملتے ہی وہ ڈنک مارے گا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، مجھے خدا اتنی لمبی عمر نہیں دے گا کہ میں محمد بن قاسم کی سرزمین کو ہندوؤں سے پاک کر سکوں۔ معلوم نہیں میرے بعد آنے والے ادھر توجہ دیں گے یا نہیں۔ اگر انہوں نے ہندو کے ساتھ دوستی کر لی تو یہ اسلام کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ ہندو جب تک زندہ ہے اسلام کو ڈستا رہے گا اور ہندوستان کی زمین مسلمانوں کے خون سے تر رہے گی۔ ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا۔ جنہیں مدد کو پہنچنا ہوگا ان پر ہندو اپنی دوستی کا اور اپنے پیار کا فریب طاری کیے رکھے گا۔ ہندو اس بیوی کی مانند ہے جو خاوند کے پاؤں دھوتی ہے اور اس کے جسم کا حصہ بنی نظر آتی ہے، مگر اس کی درپردہ آشنائی کئی مردوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ خاوند کے لیے پیار میں لپٹا ہوا فریب بنی رہتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے پیر و مرشد شیخ ابو الحسن قرقانی نے اسے کہا تھا، 2 قومیں ایک مٹی کی اور ایک سانچے کی بنی ہوئی ہیں، ایک یہودی دوسرے ہندو۔ اسلام دشمنی ان کی فطرت کا حصہ اور مذہب کا فریضہ ہے۔ جس دور میں مسلمان ان سے غافل ہوئے یا انہیں دوست بنا بیٹھے، وہ دور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوال کا دور ہوگا۔ ملت اپنا وقار کھو بیٹھے گی۔ سلطنتوں اور ریاستوں میں بٹے ہوئے مسلمانوں کے حکمران قوم کو رعایا بنا لیں گے، ان کی زبانیں بند کر دیں گے اور انہیں ہندو اور یہودیوں کے خلاف بات کرنے سے روک دیں گے، کیونکہ انہیں اپنی حکمرانی اور بادشاہی کا تحفظ اسلام کے ان دشمنوں کی خوشنودی میں نظر آئے گا۔ وہ اسلام کی تاریخ کا سیاہ دور ہوگا۔ خدا کی یہ زمین مسلمانوں کے خون سے لال ہوتی رہے گی۔ سلطان محمود اپنے اس روحانی پیشوا کی بات بڑی غور سے سن رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئی تھیں اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس کی روح کانپ رہی ہے۔ اور تمہاری اس سلطنت میں بے دین منمانی کریں گے، ابو الحسن قرقانی کہہ رہے تھے۔ غزنی، کابل، قندھار، گرویز اس قوم کے پاؤں تلے روندے جائیں گے جس کا کوئی دین نہیں اور جسے دین والے مسلمان اپنا ہمدرد سمجھیں گے۔ یا شیخ و مرشد، سلطان محمود نے تڑپ کر کہا، قوم پر آنے والی بدبختیوں کو میں آج کیسے روک سکتا ہوں؟ میں کیا کروں؟ تمہارا مقبرہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ شیخ قرقانی نے کہا،
مستقبل کا خونی کھیل تمہارے اور میرے مقبروں کے ارد گرد کھیلا جائے گا۔ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کچھ کرنا ہے تو آج کر لو، اور وہ تم کر رہے ہو۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ کیا نہ کرو۔ تم بار بار اس طلسم میں جا رہے ہو جسے ہندوستان کہتے ہیں۔ وہاں زر و جواہرات ہیں، عورت کا حسن ہے، اور یہ حسن بے حجاب ہے۔ وہاں کے پیڑ پودوں میں حسن ہے۔ اگر تم اور تمہارے سالاروں اور تمہارے کمانڈروں نے اپنے ذہن و دل اس طلسم سے آزاد رکھے تو تم وہ قلعہ تعمیر کر سکو گے جس کی دیواروں سے کفر ٹکرا ٹکرا کر اپنا سر پھوڑتا رہے گا۔ کبھی کبھار میری فوج کا کوئی فرد کسی ہندو لڑکی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، سلطان محمود نے کہا۔ اسے باقاعدہ مسلمان کیا جاتا ہے۔ کیا یہ سلسلہ چلتا رہے گا یا اسے روک دوں؟ ایک حکایت سنو گے محمود؟ شیخ قرقانی نے کہا، میری جوانی میں میرے والد بزرگوار مرحوم و مغفور کا ایک مرید ہوا کرتا تھا۔ تاجر اور دولت مند تھا۔ وہ کسی ملک سے چیتے کا بچہ لے آیا۔ میں نے دیکھا تھا، بڑا پیارا تھا، بلی کا بچہ لگتا تھا۔ وہ شخص اسے گود میں بٹھا کر دودھ پلایا کرتا تھا، اپنے بستر میں سلایا کرتا تھا۔ بچہ بڑا ہوا تو اسے پرندوں اور غزال کا گوشت کھلایا جاتا تھا۔ وہ جدھر جاتا چیتا اس کے ساتھ ہوتا۔ چیتے کو اپنے مالک کی بو کے ساتھ بھی پیار تھا۔ ایک روز یہ شخص میرے والد بزرگوار کے پاس آیا۔ اس نے اپنا بازو کوہنی سے کلائی تک پھسلیوں میں باندھ رکھا تھا۔ کہنے لگا کہ چیتے نے کاٹ کھایا ہے۔ میرے والد نے کہا، وہ تو تم سے پیار کرتا تھا۔ وہ شخص بولا، اس نے پیار سے ہی کاٹا ہے، لیکن دانت گوشت میں اتر گئے ہیں اور کھال اتر گئی۔ بڑی مشکل سے خون بند ہوا، جسم سے آدھا خون بہہ گیا۔ وہ چلا گیا تو والد نے مجھے کہا، کچھ سمجھے ہو حسن، درندوں کے پیار میں بھی درندگی ہوتی ہے، اور چیتا اپنی فطرت سے مجبور ہے کہ انسان کو اپنا دشمن سمجھے۔ محمود، ہندو اور یہودی وہ درندے ہیں جن کے پیار میں بھی درندگی ہے، اور وہ اپنی فطرت سے مجبور ہیں کہ مسلمان کو اپنا دشمن سمجھیں۔ تم خود سوچ لو کہ مسلمان ہندو عورتوں کے ساتھ شادی کریں یا نہ کریں، مگر فطرت اس لذت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ سلطان محمود نے ایسا حکم تو جاری نہیں کیا تھا کہ کوئی فوجی کسی ہندو عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ البتہ اس نے سالاروں اور فوج کے ساتھ جانے والے اماموں سے کہا تھا کہ وہ فوجیوں کو ہندو لڑکیوں میں دلچسپی نہ لینے دیں۔ اس کے باوجود بڑے ہی خاص حالات میں کوئی فوجی کسی ہندو عورت کے ساتھ شادی کر لیتا تھا۔ اس میں کمانڈر ذوالقرنین بھی تھا۔ اس لڑکی سے جو رتن کماری سے رضیہ بن گئی تھی، سالار ابو القدر سلجوقی بھی متاثر ہو گیا تھا، اور امام بھی۔ لڑکی قسم پرسی کی حالت میں تھی۔ یہ خبر سلطان محمود تک پہنچ گئی تھی، اور اس نے کسی نمایاں رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ہندوستان سے قاصد باقاعدگی سے غزنی جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ وہ رپورٹیں بھی سلطان کے پاس جاتی تھیں جو ہندوستان میں بکھرے ہوئے جاسوس فراہم کیا کرتے تھے۔ ان کے مطابق لاہور کا مہاراجہ اپنی فوج سمیت راجدھانی سے غائب تھا۔ وہ دریائے جمنا اور گنگا کے 2 آبا سے باہر شمالی جنگلات میں کہیں روپوش تھا۔ جاسوسوں کو اس کے ارادوں کا ابھی پتہ نہیں چلا تھا۔ ارادوں کی تکمیل کا منصوبہ کلنجر میں بن رہا تھا۔ وہاں کے مہاراجہ گنڈا کے محل میں گوالیار کا راجہ ارجن اور لاہور کا مہاراجہ ترلوچن پال بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ گوبند نام کا ایک ہندو اور کلنجر کا بڑا پنڈت بھی موجود تھا۔ ان کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ مہاراجہ قنوج راجہ پال دھوکہ دے گیا ہے، اور اس نے خود مختاری کے پردے میں سلطان محمود کی غلامی قبول کر لی ہے۔ وہ اس مسئلے پر بحث کر رہے تھے کہ راجیپال کو کسی طرح سلطان محمود کے خلاف کیا جائے۔ بحث جب زیادہ گرم ہوئی اور یہ مہاراجے باتوں پر ہی زور دینے لگے تو ان کے سامنے سونے کی چوڑیاں آ پڑیں۔ سب نے ادھر ادھر دیکھا۔ ان کی نظریں ذرا اوپر اٹھیں اور کمرے کے اندر کھلنے والی شاہ نشین کے باریک ریشمی پردے پر رک گئیں۔ یہ شاہ نشین بالا خانے پر تھی۔ وہاں دربار عام کے دوران رانیاں اور راجکماریاں بیٹھا کرتی تھیں۔ اس باریک پردے کے پیچھے
ایک عورت کھڑی نظر آ رہی تھی جو سر تاپا برہنہ تھی۔ سب کی نظریں جھک گئیں۔ یہ چوڑیاں پہن لو۔ پردے کے پیچھے سے عورت کی آواز آئی، نظریں مت جھکاؤ، میں تمہاری عزت ہوں، میں بھارت ماتا ہوں۔ دیکھ لو مجھے، میں ننگی ہوں، تم نے مجھے ننگا کیا ہے، تم میں شرم نہیں رہی، نظریں کیوں جھکا لی ہیں؟ وہ مہاراجہ گنڈا کی رانی تھی۔ گنڈا غصے سے اٹھا۔ یہاں سے چلی جاؤ شکنت، اس نے کہا، میں اب تمہارے سامنے اس وقت آؤں گا جب شیوجی اور ہری کرشن مہاراج کی توہین کا انتقام لے چکوں گا۔ جب تک غزنی کا ایک بھی سپاہی بھارت ماتا میں موجود ہے، مجھ پر تمہارا چہرہ اور جسم حرام ہے۔ تمہاری رگوں میں راجپوتی خون کی جگہ شراب دوڑ رہی ہے۔ رانی نے کہا، تم غیرت والے ہوتے تو اس محل میں بیٹھے شراب نہ پی رہے ہوتے۔ تم ان جنگلوں میں کیوں نہیں چلے جاتے جہاں تم نے ماؤں کے سپوت مسلمانوں سے مروا دیے ہیں؟ تم ان مندروں کے ملبے تلے دب کر مر کیوں نہیں گئے جنہیں ناپاک مسلمانوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے؟ رانی شکنت، مہاراجہ گنڈا گرج کر بولا، تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ پنڈت اٹھ کھڑا ہوا۔ اس دور میں پنڈت مہاراجوں اور ان کے فوجی افسروں پر چھائے رہتے تھے۔ بعض علاقوں میں ان کا حکم چلتا تھا۔ اس نے رانی کو ایسے پردے کے پیچھے برہنہ کھڑے دیکھا جہاں سے وہ نظر آ رہی تھی۔ وہ آگ بگولے کی طرح اٹھا اور مہاراجوں سے مخاطب ہوا، آپ کہتے ہیں کہ رانی کیوں نہیں جاتی؟ اس نے ایسی آواز میں کہا جس میں غصہ بھی تھا، طنز بھی۔ میں کہتا ہوں رانی اسی حالت میں ہمارے سامنے کیوں نہیں آ جاتی تاکہ ہم اچھی طرح دیکھ سکیں کہ ایک ننگی، بے مذہب اور بے غیرت قوم کیسی ہوتی ہے۔ 2 سال ہو گئے ہیں، تم نے باتوں کے سوا کیا کیا ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ تلواریں پنڈتوں اور عورتوں کو دے دو کہ وہ لڑیں اور تم یہاں شراب پیو اور ناچنے والیوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناؤ؟ اب تو دیوتاؤں کو تمہاری قسموں پر بھی اعتبار نہیں رہا۔ اس نے اوپر دیکھا اور بولا، چلی جاؤ رانی، میں ان مہاراجوں کے ماتھوں پر پسینے کے قطرے دیکھ رہا ہوں، شاید ندامت کے یہ قطرے ان کے خون کو گرما دیں گے۔ رانی چلی گئی اور پیچھے ایسا سکوت چھوڑ گئی جس میں غزنی کی فوج کے لیے طوفان پرورش پا رہا تھا۔ تینوں مہاراجے ایک دوسرے سے آنکھ ملانے سے گھبرا رہے تھے۔ قنوج کے قلعے میں غزنی کی فوج کی نفری پوری 1000 بھی نہیں ہے۔ پنڈت نے کہا، تم حملہ کرو تو لڑائی کے بغیر اس نفری سے ہتھیار ڈلوا سکتے ہو، ان کی مدد کو کون آئے گا؟ ان 1000 کو مار لوگے تو کیا حاصل ہوگا؟ گوالیار کے راجہ ارجن نے کہا، محمود طوفان کی طرح آئے گا اور ایسا انتقام لے گا جسے ہندوستان کی تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ لڑائیاں لڑنا اور لڑانا آپ کے بس کی بات نہیں پنڈت جی مہاراج، مہاراجہ گنڈا نے کہا، ہمیں سلطان محمود کی جنگی طاقت کو بیکار کرنا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم سب مل کر غزنی پر چڑھائی کر سکتے ہیں۔ ہمیں وہ منبع بند کرنا ہے جہاں سے یہ سیلاب آتا ہے۔ آپ کے لیے یہ ممکن نہیں، پنڈت نے کہا۔ لاہور کے مہاراجہ ترلوچن پال آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ان کے دادا مہاراجہ جے پال نے غزنی پر کتنے حملے کیے تھے اور ان کا حشر کیا ہوا؟ یہی نہ کہ چیتا پر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو زندہ چلا ڈالا تھا۔ میں مہاراجہ ترلوچن پال سے پوچھتا ہوں کہ مسلمان متھرا کو صاف کر گئے، بلند شہر اور منچ کو تباہ کر گئے اور انہوں نے قنوج پر قبضہ کر لیا۔ مہاراجہ لاہور نے کیا کیا؟ اپنی فوج کو قریب ہی جنگل میں چھپائے رکھا اور دوسرے کو لڑنے کی شہ دیتے رہے۔ میں جو چال چلنا چاہتا تھا اس کا مجھے موقع نہیں ملا، لاہور کے مہاراجہ ترلوچن پال نے کہا۔ میں غزنی کی فوج پر عقب سے حملہ کرنا چاہتا تھا مگر کسی بھی جگہ لمبا مقابلہ نہ ہوا۔ محمود ایک ایک دن میں ایک ایک قلعہ فتح کرتا گیا۔ قنوج سے راجیاپال پہلے ہی بھاگ گیا تھا، میں نے دشمن کی پیٹھ دیکھی ہی نہیں۔ ترلوچن پال مہاراج، مہاراجہ گنڈا نے کہا، مجھے آپ کی یہ چال پسند نہیں آئی۔ اگر آپ اپنی فوج غزنی کے سلطان کے راستے میں لے آتے تو وہ اتنی جلدی آگے نہ بڑھتا، حالات کچھ اور ہوتے۔ مہاراجہ ترلوچن پال کی چال کو میں سمجھتا ہوں، پنڈت نے کہا۔ یہ اپنی فوج گنگا جمنا کے 2 آبے میں صرف اس لیے پھرتے رہے
کہ جنگ کو لاہور سے دور رکھیں اور دوسروں کو لڑاتے رہیں۔ ترلوچن پال بھڑک اٹھا اور چلا چلا کر کہنے لگا کہ اس کی توہین کی جا رہی ہے۔ میں اس کی معافی مانگ لیتا ہوں، پنڈت نے کہا، لیکن ہمیں یہ یقین دلا دیں کہ اب آپ اپنی فوج سامنے لے آئیں گے اور اعلان کر دیں گے کہ آپ غزنی کے باج گزار نہیں۔ اس محفل کی صورت اجلاس کی تھی۔ اجلاس کی صورت ہنگامہ خیز ہو گئی۔ تب وہ آدمی بولا جو فوجی نہیں تھا، اس کا نام گوبند تھا۔ اگر آپ جیسے 10 مہاراجے اپنی فوجیں لے کے آئیں تو بھی غزنی والوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ گوبند نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ کیا آپ میری عقل اور ذہانت کی تعریف نہیں کریں گے کہ قنوج کے قلعے دار سالار ابو القدر سلجوقی کے ساتھ دوستی جتنی میری گہری ہے اتنی اس کے اپنے کسی آدمی کے ساتھ نہیں۔ وہ مجھے اپنا جاسوس سمجھتا ہے، مگر میں اس کے سینے میں سے راز نکال کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں آپ کی آنکھیں اور کان ہوں۔ یہ میں اس لیے جتا رہا ہوں کہ آپس کی چپخلش کو بھول کر آپ میری باتیں غور سے سنیں۔ سب خاموش ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ سب گوبند کی قابلیت کے مداح تھے۔ وہ ان کا جاسوس تھا، انہیں صحیح اور بر وقت خبریں دیتا رہتا تھا۔ اس نے سالار ابو القدر کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ اس نے اپنا مذہب تبدیل نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا تو ہندو اسے اپنے قریب بھی نہیں بیٹھنے دیں گے۔ وہ دوہری یا دوغلی جاسوسی کر رہا تھا۔ اس کے اس فریب سے نہ ہندو مہاراجے واقف تھے، نہ غزنی کے فوجی حکام جو قنوج کے قلعے میں مقیم تھے۔ وہ دونوں سے دولت سمیٹ رہا تھا۔ اب وہ مہاراجوں کے اجلاس میں بیٹھا انہیں بتا رہا تھا، آپ پہلے ہی یہ مشورہ رد کر چکے ہیں کہ قنوج پر حملہ کیا جائے، کیونکہ وہاں غزنی کی فوج صرف 1000 ہے۔ آپ آئندہ اس اقدام کو ذہن میں نہ لانا۔ راجہ پال کی نئی راجدھانی باری کو بھی غزنی والوں نے اپنا فوجی اڈہ بنا لیا ہے۔ وہاں اتنا امن اور سکون ہے کہ قنوج سے جو ہندو خاندان بھاگے تھے وہ باری میں آباد ہو گئے ہیں۔ راجہ پال کی فوج بھی وہی ہے جسے غزنی کے فوجی تربیت دے رہے ہیں۔ غزنی والوں کا سلوک اتنا اچھا ہے کہ اب تک کئی ہندو فوجی مسلمان ہو چکے ہیں۔ ہندوؤں کی جوان لڑکیاں بھی اسلام قبول کر رہی ہیں۔ راجہ پال کا بیٹا لچمن پال بھی وہی ہے۔ وہ بہت پریشان ہے۔ اس کے دل میں مسلمانوں کی دشمنی جوش مار رہی ہے، مگر وہ اپنے باپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے یہاں تک کہا ہے کہ وہ اپنے باپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ غزنی والوں کے انتقام سے ڈرتا ہے۔ اس وقت مہاراجہ راجہ پال غزنی والوں کا دوست ہے۔ میں نے وہاں کے حالات کا جو جائزہ لیا ہے، ان کے پیش نظر مجھے ایک ہی صورت نظر آتی ہے کہ راجہ پال کو ایسے خفیہ طریقے سے قتل کرایا جائے کہ غزنی والوں کو شک تک نہ ہو کہ اسے آپ نے قتل کرایا ہے۔ مہاراجہ گنڈا نے اپنی ران پر زور سے ہاتھ مار کر کہا، میں یہی سوچ رہا تھا، اگر راجہ پال مر جائے یا مارا جائے تو ہم اس کے بیٹے لچمن پال کو اپنے ساتھ اس طرح ملا سکتے ہیں کہ وہ غزنی والوں کا دوست بنا رہے، اور جب ہم سب اپنی فوجوں کی ایک متحدہ فوج بنا لیں تو لچمن پال غزنی کے فوجی حاکموں کو قید میں ڈال کر اعلان کر دے کہ وہ غزنی کا باج گزار نہیں اور اسے غزنی کی اطاعت قبول نہیں۔ سلطان محمود فوج کشی کرے گا۔ ہم اب قلعہ بند ہو کر نہیں لڑیں گے۔ سب نے اپنی رائے دی اور طے ہوا کہ مہاراجہ راجہ پال کو قتل کر دیا جائے، مگر اصل مسئلے کا حل کسی کے پاس نہیں تھا کہ قتل کون کرے اور کس طرح کرے۔ گوبند نے کہا کہ راجہ پال مسلمانوں کا قیدی ہے اور اس کے محافظ جیش میں 3-4 غزنی کے فوجی ہیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ اس کے دربار کی کسی ناچنے گانے والی سے اسے زہر دلا دیا جائے۔ یہ مشورہ اس لیے رد کر دیا گیا کہ راز فاش ہو جائے گا، کوئی پیشہ ور عورت یہ کام نہیں کرے گی۔ ایک طریقہ میرے ذہن میں آیا ہے، پنڈت نے کہا، مجھے آپ اپنا ایلچی بنا کر مہاراجہ راجہ پال کے پاس بھیجیں۔ میرے ساتھ آپ کچھ اور آدمی بھی بھیجیں گے۔ میں باری سے باہر خیمہ زن ہو جاؤں گا اور راجہ پال کو پیغام بھیجوں گا کہ کالنجر کا ایلچی آیا ہے۔ وہ اپنی خیمہ گاہ سے مہاراجہ کو مدعو کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ آ گیا تو میں اسے وہ زہر دوں گا جو آہستہ آہستہ اثر کرے گا۔ وہ 2-3 روز بعد بیمار پڑ جائے گا، کسی کو شک تک نہیں ہوگا
کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ 15 دنوں تک وہ پیٹ کی بیماری سے مر جائے گا، لیکن زہر دینے سے پہلے میں اسے قائل کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ غزنی والوں کا دوست بنا رہے، لیکن وقت پر انہیں ایسا دھوکہ دے جیسے پیٹھ میں خنجر مارا جاتا ہے۔ میں دیکھ لوں گا کہ وہ ہمیں دھوکہ دے گا یا سلطان محمود کو۔ میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا کہ اسے زندہ رہنے دیا جائے یا ختم کر دیا جائے۔ غزنی والے اسے باہر نہیں جانے دیں گے، گوبند نے کہا۔ آپ کوشش کر دیکھیں، میں سالار ابو القدر کے اعتماد کا آدمی ہوں، مجھے بھی راجیاپال سے ملنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، ایک طریقہ ہے، مہاراجہ راجیاپال خوبصورت اور جوان لڑکیوں کا نشی ہے۔ اگر آپ 2-3 لڑکیاں ساتھ لے جائیں اور کسی طرح اس کے کان میں ڈال دیں کہ آپ جو تحفے لائے ہیں ان میں سے اس کی پسند کا مال ہے، تو وہ غزنی والوں کی منت سماجت کر کے آپ کے پاس آ جائے گا۔ طریقہ کوئی بھی اختیار کیا جائے، گوالیار کے مہاراجہ ارجن نے کہا، اور کوئی بھی راجیاپال کو قتل کرے، میں اسے سونے سے اور جاگیر سے مالا مال کر دوں گا، اور اسے اتنی حسین لڑکی ہمیشہ کے لیے دے دوں گا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ اس نے گوبند کی طرف دیکھا اور اسے کہا، تم یہ کام کر سکتے ہو، تم وہاں کے بھیدی ہو، کوئی راستہ کوئی طریقہ نکالو گے۔ پنڈت مہاراج بھی چلے جائیں، دونوں میں جو بھی کامیاب ہوگا وہ میری ریاست کا سب سے زیادہ امیر اور سب سے بڑی جاگیر اور سب سے خوبصورت داشتہ کا مالک ہوگا۔ اس کے بعد ہم طے کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ چند دنوں بعد گوبند قنوج کے قلعے میں سالار ابو القدر سلجوقی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اسے بتا رہا تھا کہ کالنجر میں کیا منصوبہ بنا ہے۔ وہاں جو باتیں ہوئی تھیں وہ سب سنا دیں، اور یہ بھی بتایا کہ مہاراجہ راجیاپال کے حفاظتی انتظامات اور زیادہ سخت کر دیے جائیں۔ لاہور کے مہاراجہ ترلوچن پال کی فوج کہاں ہے؟ سالار سلجوقی نے پوچھا۔ یہاں سے زیادہ دور نہیں، گوبند نے جواب دیا۔ ابھی یہ پتہ نہیں چلا کہ کس مقام پر ہے، ہو سکتا ہے وہ لاہور واپس چلا جائے، لیکن سب سے زیادہ خطرناک آدمی وہی ہے۔ میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، راجیاپال کو یہ تمام مہاراجے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی ہر ملازم، محافظ یا دربار کے ہر آدمی کو نہیں پہچانتا، میں سب کو پہچانتا ہوں۔ مجھے اس کے قریب کہیں رہنے دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی دھوکے میں قتل کر دے۔ اس کے بیٹے لچمن پال کو اس سے دور رکھا جائے اور اس پر کڑی نظر رکھی جائے۔ گوبند کی اب یہ کوشش تھی کہ اسے راجیاپال کے قتل کا موقع مل جائے، کیونکہ اسے بہت بڑے انعام کی توقع تھی، مگر سالار سلجوقی نے اسے اتنی ہی اجازت دی کہ وہ راج محل کے ارد گرد بلا روک ٹوک گھوم پھر سکتا ہے، تنہائی میں راجیاپال سے نہیں مل سکتا۔ سالار سلجوقی کے لیے گوبند کی لائی ہوئی اطلاعیں قیمتی تھیں۔ اس نے گوبند کو انعام و اکرام دے کر کہا کہ وہ باری چلا جائے اور راج محل کے قریب رہ کر مشکوک آدمیوں پر نظر رکھے۔ کمانڈر ذوالقرنین کو سالار سلجوقی نے پیغام بھیجا کہ راجیاپال سے کوئی ایلچی ملنے آئے تو اسے ملاقات کی اجازت نہ دی جائے۔ 3-4 روز بعد کالنجر کا پنڈت ایلچی بن کر پہنچ گیا اور اس نے راجیاپال کو پیغام بھیجا کہ ایلچی اسے باہر ملنا چاہتا ہے۔ ذوالقرنین نے پیغام لانے والے کو راجیاپال کے پاس جانے ہی نہ دیا۔ پنڈت مایوس ہو کر واپس جانے لگا تو گوبند اس کے پاس پہنچ گیا اور اسے بتایا کہ راجیاپال مسلمانوں کا قیدی ہے اور اس پر پابندیاں زیادہ ہو گئی ہیں۔ پنڈت نے اسے کہا کہ وہ راجیاپال کے قتل کا انتظام کرے۔ گوبند مہاراجوں کا بھی نمک خوار تھا۔ اس نے ان پر مزید اعتماد پیدا کرنے کے لیے پنڈت سے کہا کہ وہ راجیاپال کے بیٹے لچمن پال کو اپنے ساتھ لے جائے، ورنہ سالار ابو القدر سلجوقی اسے قید کر دے گا۔ گوبند نے پنڈت کو بتایا کہ لچمن پال میں جوانی کا خون ہے، اس نے کچھ ایسی حرکتیں کی ہیں جن سے غزنی والوں کو اس کی نیت پر شک ہو گیا ہے اور وہ اس کی نظر بندی کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہاں سے گوبند لچمن پال کے پاس پہنچ گیا اور اسے بھی یہی باتیں سنائیں۔ لچمن پال چوری چھپے چلا گیا اور گوبند سے کہہ گیا کہ وہ اس کے باپ کو قتل کرا دے۔ اس نے بھی گوبند کو ایسا انعام دینے کا وعدہ کیا جس سے گوبند کا دماغ اور زیادہ روشن ہو گیا۔ سالار ابو القدر سلجوقی نے اپنے قاصد غزنی کو اس رپورٹ کے ساتھ روانہ کر دیا جو اسے گوبند نے دی تھی۔ اس نے پیغام میں یہ بھی لکھوایا کہ یہاں کے مہاراجوں کا کوئی بھروسہ نہیں،
بہتر ہوگا کہ فوج کا ایک سوار دستہ بھیج دیا جائے تاکہ محاصرے یا حملے کی صورت میں مزید فوج آنے تک دشمن کو روکا جا سکے۔ ادھر گوبند نے راجیاپال کے راج محل میں آنے جانے کی اجازت حاصل کر لی تھی، اور وہ اب اس سوچ میں رہنے لگا کہ راجیاپال کو کسی طرح قتل کر دیا جائے۔ وہ چونکہ ہندو تھا اس لیے اس کا اٹھنا بیٹھنا ہندوؤں کے ساتھ تھا۔ وہ مندر بھی جاتا تھا۔ وہ چونکہ جاسوس تھا اس لیے اس نے مندر کے پنڈت کے ساتھ گہرے مراسم پیدا کر لیے تھے، اور اس کے ساتھ راجیاپال اور سلطان محمود کی باتیں بھی کر لیتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مذہب پرست ظاہر کرتا تھا۔ ایک روز پنڈت نے اسے بتایا، ایک ہندو لڑکی ہے جو مسلمان ہو چکی ہے اور اب کمانڈر ذوالقرنین کی بیوی ہے۔ مجھے ہندو عورتوں نے بتایا ہے کہ وہ مسلمان تو ہو گئی ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے ہندو مت اس کے دل سے پوری طرح نہیں نکلا۔ عورتیں بتاتی ہیں کہ اپنے خاوند کے ساتھ اسے اتنی زیادہ محبت ہے کہ اس کے مذہب کو اپنا مذہب سمجھتی ہے، مگر جب وہ خاوند سے ہٹ کر ارد گرد دیکھتی ہے تو ہندو نظر آتی ہے۔ اس نے عورتوں کو یہاں تک کہا ہے کہ اس کے خاوند نے اسے یہ کہہ رکھا ہے کہ وہ ہندو عورتوں میں اسلام کی تبلیغ کرتی رہا کرے۔ اس بہانے وہ ہندو عورتوں میں اٹھتی بیٹھتی ہے، لیکن اسلام کی کوئی بات نہیں کرتی۔ میں سوچا کرتا ہوں کہ اسے کس طرح اس مسلمان سے نجات دلائی جائے۔ دراصل ہندو مت اس کے خون میں بچپن سے شامل کر دیا گیا تھا۔ ذوالقرنین نے اس پر ایسا احسان کیا ہے کہ وہ اسی کی ہو کے رہ گئی۔ گوبند کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کا دماغ شیطانیت سے بھرا ہوا تھا اور وہ بڑا ذہین انسان تھا۔ وہ اس سوچ میں کھو گیا کہ کیا اس لڑکی کو راجیاپال کے قتل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سوچ سوچ کر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے پنڈت سے کہا کہ اسے وہ ان عورتوں سے ملا دے جن کے ساتھ وہ دل کی باتیں کیا کرتی ہے۔ پنڈت نے اسے بتایا کہ وہ 2 عورتوں کے ساتھ دریا میں نہانے کے لیے بھی چلی جایا کرتی ہے، اور ذوالقرنین کو اس پر پورا بھروسہ ہے۔ 2-3 روز بعد رضیہ 2 ہندو عورتوں کے ساتھ دریا کی طرف جا رہی تھی۔ راستے میں درختوں اور جھاڑیوں کا جنگل تھا۔ ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی لمبی داڑھی تھی اور سر کے بال کندھوں پر پڑے ہوئے تھے۔ چہرے سے وہ مسلمان لگتا تھا، مگر اس کے لباس اور حلیے سے شک ہوتا تھا کہ وہ ہندو سادھو یا رشی ہے۔ اس نے رضیہ اور اس کے ساتھ 2 عورتوں کو دیکھا تو سر اٹھایا۔ وہ انہیں بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب عورتیں اس کے قریب سے گزریں تو اس نے انگلی اوپر اٹھا کر انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ رکیں تو اس نے انہیں بٹھا لیا اور نظریں رضیہ کے چہرے پر گاڑ دیں۔ رضیہ کی نظریں جیسے اس شخص کی نظروں میں جکڑی گئی ہوں۔ وہ لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ رضیہ کے سر پر رکھ دیے اور دونوں انگوٹھوں سے اس کی پیشانی کو آہستہ آہستہ ملنے لگا۔ عورتوں نے دیکھا کہ رضیہ کی آنکھیں ٹھہر گئی تھیں اور وہ سادھو کی آنکھوں میں ٹکٹکی باندھے ہوئے تھی۔ اس پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ روح بھٹک رہی ہے، سادھو نے ایسی آواز میں کہا جو بلند سرگوشی کی تھی۔ روح کہیں اور ہے، جسم کہیں اور ہے۔ روح پاک، جسم ناپاک ہے۔ ایک آنکھ میں کرشن مراری، دوسری آنکھ میں گھپ اندھیرا ہے۔ اگلا جنم بڑا کٹھن ہے۔ لومڑی کا روپ ملے گا، لوگ مکار لومڑی کہیں گے۔ وہ اچانک جیسے بیدار ہو گیا ہو۔ اس نے سر جھٹک کر کہا، جاؤ، چلی جاؤ، ایسی روحیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ پریشان اور مضطرب ہو گیا۔ اپنے آپ سے باتیں کرنے کے لہجے میں کہنے لگا، میں نہیں دیکھ سکتا، تم نہیں دیکھ سکو گی۔ ایک آنکھ کے اندھیرے میں کیا ہے تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ جاؤ، مندر اور مسجد کے درمیان اندھیرا ہے، اس میں ٹھوکریں کھاتی رہو، اپنا انجام مت پوچھو۔ سنو گی تو مر جاؤ گی، مرو گی نہیں تو پاگل ہو جاؤ گی۔ اس کی پریشانی، بے چینی اور اضطراب میں اور انداز میں پر اسرار تاثر تھا، اور جس طرح اس نے رضیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مترنم سی سرگوشی میں بات کی تھی، اس میں کچھ ایسا تاثر تھا جیسے رضیہ ہپناٹائز ہو گئی ہو۔ وہ فطرتاً ہندو تھی، اس کے ساتھ ہندو عورتیں تھیں۔ ہندو توہم پرست قوم ہے اور توہم پرستی ان کا مذہب ہے۔
ان پر ایسا تاثر طاری ہو گیا کہ وہ سادھو کے آگے سے اٹھتی ہی نہیں تھی۔ رضیہ کو ذوالقرنین کی محبت نے مسلمان تو کر لیا تھا، لیکن اس کی فطرت سے ہندو مت نہیں نکلا تھا۔ سادھو کے اشارے واضح تھے، وہ سمجھ گئی کہ اس نے مسلمان ہو کر گناہ کیا ہے اور اس کی سزا اسے یہ ملے گی کہ اگلے جنم میں وہ لومڑی بنے گی۔ یہ بھی ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ ان عورتوں نے سادھو کی مٹھی چاپی شروع کر دی۔ وہ بولتا ہی نہیں تھا، بولا تو اس نے بھجن گنگنانے شروع کر دیے۔ بڑی مشکل سے اس نے بات کی۔ اس لڑکی کو دریا پر مت لے جاؤ، سادھو نے مخمور آواز میں کہا۔ متھرا کا مگرمچھ اسے سالم نگل لینے کے لیے آ گیا ہے۔ ہم نے ویسے ہی اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ ہوا میں ایک بو آئی تھی جسے دنیا کا کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا۔ یہ ان بدروحوں کی بو ہوتی ہے جو اپنے گناہوں کے آگ میں جل رہی ہوتی ہے۔ تم قریب آئیں تو یہ بو ہمیں اس لڑکی کے جسم سے آئی۔ اس کی روح جو مرنے کے بعد بدروح بن جائے گی، زندگی میں ہی جل رہی ہے۔ رضیہ نے گھبراہٹ اور خوف کے لہجے میں کہا، ہاں رشی جی، میں گنہگار ہوں، میں بہت بے چین ہوں۔ ایک وہ انسان ہے جس نے میرے دل پر قبضہ کر لیا ہے، دوسرا قبضہ میرے مذہب کا ہے۔ میں نادان اور مجبور ہوں، مگر پاپ جو ہو چکا ہے اس کی سزا سے کیسے بچو گی؟ کیسے بچوں گی؟ رضیہ نے پوچھا۔ مجھے بتائیں، آپ ہی بتائیں۔ روح کو سزا سے بچانے کے لیے میں اپنا جسم چتا پر جلا لوں گی۔ اگلے جنم کے عذاب سے بچنے کے لیے میں اپنی جان کی قربانی دے دوں گی۔ ہم بتاتے ڈرتے ہیں، سادھو نے کہا۔ ہمت ہے تو سنو، پانی سے دور رہو۔ قربانی ایک جان کی دینی ہے، لیکن وہ جان تمہاری نہیں ہوگی۔ سادھو نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کے ہونٹ ہلتے رہے۔ کچھ دیر بعد بولا، بہت بڑے آدمی کا خون کرنا ہے، مہاراجہ کا خون، پاپی کا خون، ایسے مہاراجے کا خون جس نے اپنے بھگوان کو مسلمانوں کے حوالے کیا اور آج ان کی نظر بندی میں خوش ہے۔ سنو لڑکی، نجات چاہتی ہو تو اپنے مہاراجہ کو قتل کرو، پھر اپنے خاوند کو قتل کرو۔ پہلے مہاراجہ کے خون کا تلک اپنے ماتھے پر لگاؤ، پھر اس پر اپنے خاوند کے خون کا تلک لگاؤ، پھر مندر میں چلی جانا۔ تمہیں ایک اشارہ ملے گا، روشنی نظر آئے گی، یہ تمہاری نجات کی نشانی ہوگی۔ قتل؟ رضیہ کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ اس نے سرگوشی کی، قتل نہیں۔ راجپوت کی بیٹی پاپی کو قتل کرنے سے ڈرتی ہے، سادھو نے کہا۔ اگر ڈرتی ہے تو نہ کر، جل، مگرمچھ کا نوالا بن اور لومڑی بن کے واپس آ۔ اسی مہاراج کے کتے تمہارا شکار کریں گے، اسی مہاراجہ کے تیر سے تم زخمی ہوگی، مروگی نہیں، جسم میں تیر لیے ہوئے زندہ رہوگی۔ زخم میں پیپ پڑے گا، اس میں کیڑے پڑیں گے، تم جنگلوں میں چیختی چلاتی پھروگی۔ مہاراج، ایک عورت نے کہا، دیوتاؤں کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا، اسے قتل کا کوئی ایسا طریقہ بتا دیں جو آسان ہو اور یہ پکڑی بھی نہ جائے۔ سادھو نے اپنے مخمور اور پراسرار لہجے اور انداز میں رضیہ کو جو طریقہ بتایا وہ یہ تھا کہ راجیپال عورتوں کا شکاری اور شیدائی تھا۔ رضیہ خوبصورت اور جوان لڑکی تھی، وہ مہاراجہ کے سامنے جائے اور اپنی نمائش کرے۔ چونکہ رضیہ مسلمان کمانڈر کی بیوی تھی، اس لیے یہ امکان تھا کہ راجیپال اس پر ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ یہ کام رضیہ کا تھا کہ راجیپال کو اپنا آپ پیش کرے اور اس کی خوابگاہ میں اس طرح جائے کہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے، ہاتھ میں خنجر لے جائے اور اسے ختم کرائے، پھر اپنے خاوند کو اسی طرح قتل کر کے مندر میں چلی جائے۔ وہاں سے پنڈت اسے کہیں دور بھیج دے گا۔ کیا میں اتنی جرأت کر سکتی ہوں؟ رضیہ نے پوچھا۔ سادھو نے اپنے پاس رکھی ہوئی ایک ٹوکری میں سے ٹٹول کر ایک ڈبیا نکالی اور کھولی۔ اس میں صفوف سا تھا۔ اس نے ذرا سا صفوف ایک کپڑے میں باندھ کر رضیہ کو دیا اور کہا کہ جب قتل کرنے کے لیے روانہ ہوگی تو یہ صفوف ایک گھونٹ پانی میں ملا کر پی لینا، جرأت اور دلیری آ جائے گی۔ اسی شام مندر میں گوبند ان دو عورتوں کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ اسے بتا رہی تھیں
کہ رضیہ ان کے ساتھ دریا پر جانے کے بجائے واپس آ گئی تھی۔ اسے کچھ شک تو نہیں ہوا؟ گوبند نے پوچھا۔ شک تو ہم دونوں کو بھی نہیں ہوا تھا، جو اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ تم ہو، ایک عورت نے کہا۔ تمہارا بہروپ پوری طرح کامیاب تھا۔ اس کے بعد ہم نے لڑکی کو کئی ایک کہانیاں سنا کر قائل کر لیا ہے کہ وہ کام کر دے۔ رضیہ کو قائل کرنے کی اتنی زیادہ کوشش کی ضرورت نہیں تھی، وہ سہارا اور تائید چاہتی تھی جو اسے مل گئی۔ ذوالقرنین نے اسے کہا تھا کہ وہ ہندو عورتوں میں اسلام کی تبلیغ کیا کرے، مگر ہندو عورتوں نے اسے اپنا پیدائشی اور آبائی رنگ اترنے نہ دیا، اور اگلی ہی رات جب ذوالقرنین دن بھر کی گشت اور دیگر کاموں کا تھکا ہارا گہری نیند سویا ہوا تھا، رضیہ کے سینے میں رتن کماری جاگ اٹھی۔ اس نے اٹھ کر پانی میں وہ سفوف ملایا جو اسے سادھو نے دیا تھا اور بڑی تیزی سے پانی پی لیا۔ اس پر گھبراہٹ اور ہیجان کی کیفیت طاری تھی۔ وہ وہیں کھڑی چاندنی میں روشن خلا میں گھورتی رہی۔ آہستہ آہستہ گھبراہٹ اور ہیجان میں کمی آنے لگی، سرور طاری ہونے لگا، اور پھر لڑکی اپنے اندر ایسی قوت محسوس کرنے لگی جیسے وہ غزنی پر حملے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ ایک روز پہلے اس نے اپنے خاوند ذوالقرنین سے کہا تھا کہ وہ راج محل کی عورتوں کے پاس جانا چاہتی ہے اور وہ کوشش کرے گی کہ وہاں کی عورتوں کو مسلمان بنا سکے۔ ذوالقرنین خوش ہوا تھا کہ رضیہ تبلیغ کا کام دلچسپی سے کر رہی ہے۔ وہ گئی۔ راج محل میں سب جانتے تھے کہ وہ مسلمان کمانڈر کی بیوی ہے۔ وہ عورتوں کے پاس جاتے جاتے مہاراجہ راجیہ پال کے کمرے میں چلی گئی۔ راجیہ پال اسے دیکھ کر صرف اس لیے خوش نہ ہوا کہ وہ کمانڈر کی بیوی ہے، بلکہ اس لیے زیادہ خوش ہوا کہ وہ خوبصورت لڑکی ہے۔ اس نے لڑکی کو تپاک اور احترام سے بٹھایا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس طرح باتیں کر رہے تھے جیسے وہ ایک مدت سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ اجنبیت لڑکی کے اس انکشاف نے دور کر دی تھی کہ وہ ہندو تھی اور مسلمان ہو گئی ہے، مگر اس نے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اجنبیت کے ساتھ ساتھ شرم و حجاب بھی اڑ گیا۔ لڑکی کا ارادہ چونکہ کچھ اور تھا، اس لیے اس نے کہا کہ وہ رات کو آئے گی، لیکن ایسے راستے سے کہ اسے کوئی آتے جاتے نہ دیکھ سکے۔ راجیہ پال بھی یہی چاہتا تھا کہ لڑکی کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ پکڑے جانے کی صورت میں راجیہ پال کو معلوم تھا کہ ذوالقرنین دونوں کو قتل کر دے گا، چنانچہ راجیہ پال نے اسے محفوظ راستہ اور ایک اور کمرہ دکھا دیا۔ اگلی ہی رات رضیہ اس راستے پر اس کمرے میں پہنچ گئی جو راجیہ پال نے اسے دکھایا تھا۔ راجیہ پال نے اسے کہا کہ وہ شراب تو نہیں پیے گی کیونکہ اسے خاوند کے پاس جانا ہے۔ رضیہ نے اسے کہا کہ وہ خود ہی ڈالے اور خود ہی پیے۔ راجیہ پال کھڑا تھا، وہ جھک کر پیالے میں شراب ڈال رہا تھا۔ رضیہ صفوف کے اثر میں تھی۔ اس نے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالا اور ہاتھ اوپر کر کے خنجر راجیہ پال کے پیٹھ میں اتار دیا۔ اس نے خنجر کھینچا، اس کے ساتھ ہی راجیہ پال سیدھا ہوا۔ اس کے منہ سے ابھی آواز بھی نہیں نکلی تھی کہ رضیہ نے اس کے دل پر وار کیا۔ رضیہ نے خنجر کھینچا اور اس کے ساتھ ہی راجیہ پال منہ کے بل گر پڑا۔ رضیہ نے اسے دیکھا، وہ ذرا سا ہلا پھر بے حس ہو گیا۔ رضیہ کو جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ اس نے ایک انسان کو قتل کر دیا ہے۔ انسان بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، مہاراجا تھا، اور وہ غزنی کے اس سلطان کا دوست تھا جس نے ہندوؤں کی جنگی طاقت کو اسی طرح توڑ پھوڑ ڈالا تھا جس طرح اس نے باطل کے بت توڑے تھے۔ رضیہ نے عجیب سا اطمینان محسوس کیا، یہاں تک کہ اس نے وہ پیالہ اٹھایا جس میں راجیہ پال نے شراب ڈالی تھی۔ اس نے پیالہ اٹھایا اور منہ سے لگا لیا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی شراب نہیں پی تھی۔ وہ جس راستے سے کمرے میں داخل ہوئی تھی اسی راستے سے باہر نکل گئی اور بڑے اطمینان سے چلتی اپنے گھر پہنچ گئی۔ وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں خون آلود خنجر تھا۔ اب اسے اپنے خاوند کو قتل کرنا تھا۔ کھلے ہوئے دریچے سے چاندنی ذوالقرنین کے چہرے اور سینے پر پڑ رہی تھی۔ وہ گہری نیند سویا ہوا تھا، اس کا سینہ اوپر تھا، دل پر ایک ہی وار کافی تھا۔ رضیہ آہستہ آہستہ بڑھی، اس نے خنجر والا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ اس کی نظریں ذوالقرنین کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ذوالقرنین جانے کیا خواب میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مسکرایا۔ رضیہ کے اندر ایسی تبدیلی آئی
جیسے وہ خواب سے بیدار ہو گئی ہو۔ ذوالقرنین کی محبت نے صفوف کا اثر زائل کر دیا، اور اس اثر کو زائل کرنے میں شراب نے بھی کام کیا تھا۔ رضیہ کا ہاتھ کانپا اور ہاتھ سے خنجر چھوٹ کر ذوالقرنین کے پیٹ پر گرا۔ وہ جاگ اٹھا اور رضیہ اس کے اوپر گر پڑی۔ وہ رو رہی تھی۔ ذوالقرنین نے تیزی سے اٹھ کر دیا جلایا۔ وہ اپنے بستر پر خون آلود خنجر پڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ رضیہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ہوئے سسکیاں لے رہی تھی۔ ذوالقرنین نے اسے اٹھایا اور پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ میں تمہیں قتل نہیں کر سکتی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں اپنے دل میں خنجر نہیں اتار سکتی۔ اس نے ذوالقرنین کو بتایا کہ وہ مہاراجہ راجیہ پال کو قتل کر آئی ہے، اور اب اس کے ہاتھ سے ذوالقرنین کو قتل ہونا تھا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح وہ 2 عورتوں کے ساتھ دریا میں نہانے جا رہی تھی کہ اسے ایک سادھو ملا۔ اس نے سادھو کی باتیں سنائیں۔ ان عورتوں نے اسے جس طرح راجیہ پال کے لیے تیار کیا تھا وہ بھی بتایا۔ صفوف کا بھی ذکر کیا۔ میں نے تمہاری محبت کو قبول کیا تھا، تمہارے مذہب کو نہیں۔ رضیہ نے کہا، تم نے مجھے خدا کی عبادت سکھلائی اور پڑھائی تھی، مگر میں تمہارے خدا کے بجائے تمہاری عبادت کرتی رہی۔ مجھے بچپن سے بتایا جاتا رہا ہے کہ مسلمان ناپاک ہوتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نفرت پیدا کی جاتی ہے۔ میں تم سے نفرت نہیں کر سکی۔ اس نے لپک کر خنجر اٹھایا اور ذوالقرنین کی طرف بڑھا کر کہا، مجھے اپنے ہاتھوں قتل کر دو، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ ذوالقرنین نے اس کے ہاتھ سے خنجر لے لیا اور اسے کہا کہ وہ زندہ رہے گی اور اس کا دل گواہی دے گا کہ اسلام سچا مذہب ہے اور مسلمان ناپاک نہیں ہوتے۔ اس نے بڑی مشکل سے رضیہ کو سنبھالا۔ دوسرے دن ذوالقرنین نے قنوج کو ایک قاصد سالار ابو القدر سلجوقی کے لیے اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ راجیہ پال قتل ہو گیا ہے۔ رضیہ کی نشاندہی پر ان 2 عورتوں کو پکڑ لیا گیا جو رضیہ کے ساتھ دریا کو گئی تھی۔ انہیں ڈرایا دھمکایا گیا تو انہوں نے گوبند کو پکڑوا دیا۔ گوبند نے ان عورتوں اور رضیہ کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کیا۔ ذوالقرنین نے 2 گھوڑے منگوائے۔ گوبند کے ٹخنوں سے الگ الگ رسے باندھ کر گھوڑوں کے ساتھ باندھ دیے گئے۔ سواروں سے کہا گیا کہ وہ گھوڑے چلا دیں۔ ایک گھوڑا دائیں کو چلا، دوسرا بائیں کو، پیشتر اس کے کہ گوبند کی ٹانگیں جسم سے الگ ہو جاتی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ گھوڑے روک لیے گئے۔ اس نے بتایا کہ راجیہ پال کو اسی نے قتل کرایا ہے، اور گوالیار اور کلنجر کے مہاراجوں نے اسے انعام پیش کیا تھا۔ اس نے مہاراجوں کا تمام تر منصوبہ بھی بتا دیا، اور یہ بھی کہ وہ دوغلا جاسوس ہے۔ سالار ابو القدر سلجوقی آ گیا۔ اس نے سارا واقعہ سن کر گوبند سے کہا کہ وہ بھاگ جائے۔ گوبند حیران سا ہو کے چلا تو سلجوقی نے اپنے ایک محافظ سے کمان لی، اس میں تیر ڈالا، اور دوسرے لمحے تیر گوبند کی پیٹھ میں اترا ہوا تھا۔ سالار سلجوقی نے حکم دیا کہ اسے گھسیٹ کر دور پھینک دو۔ ایک شکست خوردہ مہاراجے کا قتل اتنا اہم واقعہ نہیں تھا کہ سلطان محمود کو اس کی اطلاع دی جاتی، مگر اہم اور فوری توجہ کا طالب اس واقعہ کا پس منظر تھا، اور ہندوستان کے مہاراجوں کے ارادے بڑے خطرناک تھے۔ سلجوقی نے غزنی کو ایک تیز رفتار قاصد بھیج دیا۔ سلطان محمود نے جب اس قاصد کی زبانی پیغام سنا تو اس نے اسی وقت اپنی فوج کو ہندوستان کی طرف کوچ کی فوری تیاری کا حکم دے دیا۔ 3-4 روز بعد غزنی کی فوج ایک تاریخی جنگ لڑنے کے لیے غزنی سے روانہ ہوئی۔ ادھر گوالیار، کلنجر اور لاہور کی فوجیں فیصلہ کن شکست لڑنے کے لیے تیار ہونے لگیں۔